تعلیم کے سلسلے میں ایک بہت بڑی تبدیلی 7ویں صدی عیسوی میں آئی۔ یہ تبدیلی یہ تھی کہ کوئی 5ویں صدی عیسوی میں چائنا کے اندر کاغذ جو ہے وہ دریافت ہو چکا تھا۔ وہاں سے یہ کاغذ عرب جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور کاغذ کا پہلا کارخانہ بغداد میں قائم ہوا۔ دوسرا کارخانہ مراکش میں ہوا۔ پھر یہاں سے یہ کاغذ جو تھا ساؤتھ اسپین میں اندلس میں، جہاں اس وقت عربوں کی حکومت تھی، وہاں پہنچا۔ ہندوستان میں کاغذ کی صنعت 13ویں صدی میں جب ترک یہاں پر آئے تو یہ اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے، اور تقریباً 14ویں اور 15ویں صدی میں جا کر کاغذ جو تھا وہ یورپ پہنچائے۔ تو کاغذ کی صنعت نے ایک طرح سے علم کے پھیلاؤ میں زبردست اضافہ کیا، اور اب تک علم جو زبانی تھا، اب زبانی کے بجائے جب اس کو لکھا جانے لگا، اور چونکہ کاغذ جو تھا اب سستا تھا، یعنی چمڑے کی بجائے جو کہ بہت مہنگا ہوتا تھا، لہذا آسانی کے ساتھ ایک تو دستیاب ہونے لگا۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوش نویسوں کی یا کاتبوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ وجود میں آ گئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی مخطوطے کو ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور کاتب کوئی 1 آدھ مہینے میں یا کبھی کبھی کہیں 2 مہینے میں اس کو انتہائی خوش خط تحریر کر کے وہ ایک معاوضے کے ساتھ حوالے کر دیتا تھا۔ تو اس سے کتابوں کی سہولت جو تھی وہ بھی منطقع ہو گئی، اور لوگوں نے لائبریریاں رکھنا شروع کر دیں۔ طالب علموں کو بھی یہ سہولت ہوئی کہ اب وہ کاغذ پر اب لیکچرر جو بھی لیکچر دیا کرتا تھا اس کے نوٹس جو تھے وہ لے لیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو وہ رٹنے کا سلسلہ تھا وہ اب اتنا نہیں رہا۔ تو یہ ایک بڑا انقلاب تھا جو آیا، کہ اس نے کتابوں کی سہولت مہیا کی، اور بادشاہ، عمرا اور مدرسے بھی جو اساتذہ تھے انہوں نے اپنے اپنے کتب خانے جو تھے وہ بنائے، اور یہ کتب خانے جو ہے وہ طالب علموں کے مطالعے کا مرکز بن گئے۔ جب بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑا مخطوطہ کسی لائبریری کے اندر ہے تو وہ وہاں جا کے اس کو پڑھتے تھے، اور اس کے نوٹس جو تھے وہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن جہاں علم پھیلا، علم کے پھیلنے کے ساتھ ہی ساتھ یعنی مختلف مذہبی عقائد جو تھے ان میں بھی سختی اور ان میں بھی تناؤ جو ہے وہ آیا، چونکہ یہ مدرسے مذہبی ہوا کرتے تھے، اور چونکہ سنی عقیدے کے تحت اب 4 فقہ کے سلسلے تھے، یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور ایک شیعوں کا تھا جعفری۔ اچھا، اب یہ تھا کہ ان مدرسوں کے اندر مطلب کہ کون سا فقہ پڑھایا جائے، یہ جھگڑا مطلب کہ پیدا ہوا۔ لہذا ہوا یہ کہ پھر اس جھگڑے کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہر فرقے کے لوگوں نے اپنے اپنی یعنی فقہ کے لحاظ سے اپنے مدرسے جو ہے وہ قائم کرنا شروع کیے۔ تو یعنی اب مدرسہ ایک طرح سے کوئی متحدہ مذہبی تعلیم کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ یہ فرقہ وارانہ ہو گیا، کہ ہر فرقے کے مدرسے میں اس کے فرقے کی تعلیم جو تھی مطلب کہ وہ دی جانے لگی۔ اس کا نتیجہ ایک تو یہ ہوا کہ بغداد کے اندر خاص طور سے جب بغداد خلافت کمزور ہوئی تو وہاں پر ان فرقہ وارانہ جب جھگڑے شروع ہوئے تو مدرسے کے طالب علموں کے اندر بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اچھا، ان میں خاص طور سے ان مذہبی فرقوں میں سب سے زیادہ انتہا پسند فرقہ جو تھا وہ حنبلیوں کا تھا۔ تو حنبلی فرقے کے طالب علم جو ہیں وہ تمام ایسی محفلیں جو رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں، یا جہاں پر لوگ ذرا گانے گاتے تھے، ان محفلوں کو جا کر انہوں نے ختم کرنا شروع کیا،
اور ان پہ پابندیاں لگانا شروع کی اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں، بلکہ جبر کے ذریعے سے، دہشت گردی کے ذریعے سے، تو اس کی وجہ سے پورے بغداد کی فضا جو تھی وہ خراب ہو گئی۔ ورنہ اس سے پہلے بغداد ایک کلچرل سٹی ہوا کرتا تھا، جہاں پر شعر و شاعری، ادب، موسیقی اور رقص یہ تھا، لیکن ان مذہبی فرقوں کی وجہ سے اور طالب علموں کی وجہ سے کافی حد تک اس میں کمی آتی چلی گئی۔ یہی کچھ صورتحال اس وقت ایران میں پیش آئی، خاص طور سے ایران کا شہر شیراز تھا۔ شیراز کے اندر بھی یہ سارے مذہبی فرقے جو تھے ان کے مدرسے قائم ہوئے، اور ہوا یہ کہ بڑی جلد ہی ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی لڑائیاں ہوئیں، آپس میں قتل و غارت گری بھی ہوئی کہ پورا شیراز کا شہر تباہ ہو کے رہ گیا، یعنی اس کی تجارت ختم ہو گئی۔ جب لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں دیکھا تو شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو مدرسوں کا ایک نفی اثر جو تھا وہ یہ بھی ہوا کہ فرقہ وارانہ طور کے اوپر ان کے ہاں جو فسادات ہوئے ہیں، ان فسادات نے جہاں جہاں یہ فرقوں کے مدرسے تھے وہاں پر لڑائی جھگڑوں نے مذہبی فضا کو انتہائی خراب کیا۔ اچھا، ایک دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سمجھیے کہ 19ویں صدی میں اس مصر کے اندر فاطمی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ فاطمی سلطنت جو تھی یہ اسماعیلی تھے۔ اسماعیلی جو تھے یہ 6 اماموں کو ماننے والے ہیں یہاں پر، اور یہ کافی یعنی تھے، اپنی تبلیغ بھی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے مبلغین اور وائزوں کے لیے مسجد الازہر جو تھی وہ مدرسے کے طور پہ انہوں نے قائم کی۔ الازہر کا جو اصل کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسماعیلی وائزین جو ہیں یا مبلغین جو ہیں یہ ان کی تربیت کرتے تھے، پھر یہ وائزین جو ہیں پورے اسلامی ملکوں میں پھیلتے تھے اور اسلامی مذہب کا پرچار کرتے تھے۔ یہاں پر ہندوستان بر صغیر میں سب سے پہلے یہ سندھ میں آئے، اور سندھ میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے سندھ میں کافی لوگ اسماعیلی ہو گئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ کچھ حکمراں جو ہیں وہ بھی اسماعیلی ہو گئے تھے۔ اچھا، اب ان اسماعیلیوں کے رد کو یا اسماعیلیوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے سنیوں کی جانب سے اس وقت سلجوقی خاندان حکومت میں تھا، اور سلجوقی خاندان کا سب سے مشہور وزیر جو تھا وہ نظام الملک طوسی تھا۔ تو نظام الملک طوسی نے جامع ازہر کے رد عمل کے طور پر بغداد میں مدرسہ نظامیہ کو اس نے قائم کیا، اور مدرسہ نظامیہ کا پہلا جو پرنسپل اس نے مقرر کیا وہ غزالی کو مقرر کیا۔ اچھا، جیسا آپ جانتے ہیں غزالی جو تھے یہ ایک فرقہ تھا اشعری، یہ اس کے ماننے والے تھے، اور غزالی کا فلسفہ یا غزالی کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر مزید کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے، کوئی فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، اور نہ کوئی نئی بات کرنی چاہیے۔ اسلام جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دینا چاہیے، یعنی کسی قسم کی اس میں رد و بدل کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ مدرسہ جو قائم ہوا تھا اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسماعیلی مذہب کو جو ہے وہ روکا جائے۔ تو مدرسوں نے یعنی فقہ واریت کو بھی اسلامی سوسائٹی کے اندر پیدا کیا۔ ایک طرف مختلف یعنی فقہی مدرسے جو تھے انہوں نے، اور دوسری طرف یعنی جو سنی اور اسماعیلی تھے انہوں نے، اور چونکہ انہوں نے اپنے اپنے مبلغین جو تھے اسلامی ملکوں میں بھیجے، تو اس کی وجہ سے یہ ان کی تعلیمات یا ان کے جو تعصبات یا ان کے جو انتہا پسندی ہے وہ تقریباً سارے اسلامی ملکوں کے اندر پھیل گئی۔ تو یہ مدرسوں کا مطلب کہ دوسرا اثر تھا جو اسلامی معاشرے کے اوپر ہوا، کہ صرف مذہبی تعلیم کے حاصل کرنے کے بجائے کہ جو مذہبی تعلیم کو حاصل کی جاتی اور مذہبی تعلیم کے جو اخلاقی اثرات ہیں
اس سے معاشرے کو سدھارا جاتا، اس کے بجائے انہوں نے ان تعلیمات کو انتہا پسند بنا کر آپس میں فرقہ واریت بھی پیدا کی، لڑائی جھگڑے بھی پیدا کیے، اور اس کی وجہ سے ان ملکوں کی سیاست پر بھی اثر ہوا ہے، ان ملکوں کی تجارت پر بھی اثر ہوا ہے، ان ملکوں کے سماجی حالات پر بھی اثر ہوا ہے، اور یہ وہ بہت سے تعصبات ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ تعصبات دیکھا جائے تو آج تک ہمارے ہاں مطلب کہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان مدرسوں کے منفی اثرات تھے جو ہماری اسلامی سوسائٹی کے اندر ہوئے۔